बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हिस्ट्री प्लस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर मबूस फरमाए। इन सब पर हमारा यकीन कामिल है कि सब अल्लाह ताला के पैगम्बर और रसूल हैं, लेकिन चंद जलीलुल कदर अम्बिया जिनको अल्लाह ताला ने ख़ास मुकाम दिया है और जिनका ज़िक्र कुरान पाक में भी सराहत से है, इनके हालात ज़िंदगी और तबलीग का तरीक़ाकार क्या था, नीज़ दावत दीन हक़ फैलाने के नतीजे में इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन सब हालात व वाक़यात के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। इब्तिदाई तारुफ़। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 2000 साल पहले हुई। आपका मकाम पैदाइश शहर बाबुल का मुकाम उर है। आप अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में अब्राम और इब्राहीम दोनों बयान किए गए हैं। इब्राहीम के मानी लोगों के बाप के हैं। वालिदैन का नाम। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र और वालदा का नाम अमीला या बोना बिन्त करबाना बिन्त करसी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अजायबात कुदरत का मुशाहिदा, चुनाचे इरशाद खुदाबंदी है। और इसी तरह हम दिखाने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अजायबात आसमानों और ज़मीनों के, ताकि वो यकीन रखने वालों में से हो जाए। कुरान मजीद में यूँ बयान किया गया है, चुनाचे जब शब की तारीकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर छा गई तो इसने एक सितारा चमकता हुआ देखा। इसने कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छुप गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ग़ुरूब हो जाने वालों को पसंद नहीं करता। एक और जगह इरशाद है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब चाँद चमकता हुआ देखा तो कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो गायब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना फरमाई तो बिलाशुबा मैं गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। ऐलान हक़। आखिर चाँद सूरज सितारों के तुलुओ गुरूब के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में ऐलान हक़ फरमाया, मैंने सबसे यकसू होकर अपना रुख इसी तरफ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। जिस घराने में आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, इस घराने का सरबराह यानी आपका वालिद आज़र बुत फरोश और बुत परस्त था, जो अपने बेटे को बाज़ार में बुत फ़रोख्त करने के लिए भेज देता था। आप अलैहिस्सलाम बाज़ार में इन बुतों को ये आवाज़ लगा कर फ़रोख्त किया करते थे कि है कोई इन बेजान बुतों को ख़रीदने वाला, जो ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। आज़र को दावत दीन। आप अलैहिस्सलाम ने बाप को भी बुतों की परस्तिश और पूजा पाठ से रोका और बाप से मनाजरा तक की नौबत आ गई, जिसका ज़िक्र कुरान पाक की इन आयात में है। ऐ मेरे बाप, बिलाशुबा मुझको वो इल्म अता हुआ है जो तुझको नहीं दिया गया, सो तू मेरी पैरवी कर, मैं तुझको सीधी राह दिखाऊंगा। एक और जगह इरशाद है, ऐ मेरे बाप, तू शैतान की इबादत ना कर, क्योंकि शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अज़ाब खुदाबंदी से बचने की तरगीब। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को खुदा के अज़ाब से डराते हुए फरमाया, ऐ मेरे बाप, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुझको रहमान की तरफ से कोई अज़ाब आ पकड़े और तू शैतान का साथी बन जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद को वाज़ करके हक़ की तबलीग अदा कर चुके तो बाप ने कबूल करने की बजाय उल्टा जवाब दिया, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे मबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू इस हरकत से बाज ना आया तो यकीनन संसार कर दूँगा और तू एक मुद्दत दराज के लिए मेरे सामने से दूर हो जा। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ जवाब दिया, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तुझ पर सलाम हो, इसके बावजूद भी मैं अपने रब से तेरे लिए बख्शिश यानी हिदायत तलब करूँगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। कौम को तबलीग।
قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول دن سے ہی رشد و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کی اہلیت و صلاحیت کو خوب جانتے ہیں، جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کی پوجا کرتے پایا ہے۔ قوم میں اضطراب۔ قرآن پاک میں بیان ہے، وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم سچی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ تمام قوم میں اپنے عقیدہ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی، تو جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ آپ نے خدا کی قسم کھا کر کہا، اور قسم خدا کی، میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹھ پھیر کر۔ بت شکنی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور قوم کو بت پرستی سے روکنے کے لیے جب اپنی تمام قوت صرف کر دی تو آپ علیہ السلام نے ایک خفیہ تدبیر کی۔ قوم کا ایک مذہبی میلہ ہونے والا تھا۔ جب لوگ اس میں شرکت کے لیے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ علیہ السلام نے انکار فرما دیا، حتیٰ کہ قوم کی طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو آپ نے مجبوراً ان کو خاموش کرنے کے لیے جواب دیا کہ میں کچھ علیل ہو رہا ہوں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اس پر قوم کے لوگ اس کے پاس سے الٹے چلے گئے۔ چنانچہ موقع ملتے ہی آپ علیہ السلام بت خانہ میں جا گھسے اور بتوں سے کہنے لگے، پھر جا گھسے ان کے بتوں میں، پھر بولا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ آگے ایک اور جگہ ارشاد ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں میں سے سوائے ایک بڑے بت کے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ لوگ میلہ سے واپس آئے تو بتوں کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، یہ ناشائستہ حرکت اور یہ گستاخی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طلبی۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی موقع مجھے ایسا مل جائے جہاں ساری قوم جمع ہو تو میں اپنا فریضہ تبلیغ دل کھول کر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دلی مراد اس طرح پوری فرمائی کہ کفار خود بولے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی حرکت کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے بت نے کی ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہوں تو خود ان بتوں سے ہی تم دریافت کر لو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھرے مجمع میں بتوں کی عاجزی بے بسی کے دلائل سے تمام کاہن اور بتوں کے پجاری دم بخود رہ گئے اور ندامت و شرمندگی کے عالم میں سروں کو جھکا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ۔ آپ علیہ السلام کی پوری قوم اور بادشاہ وقت مل کر آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ہو گئے۔ بادشاہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اثر بڑھتے دیکھا تو فکر مند ہوا کہ کہیں یہ میری حکومت کا تختہ نہ الٹ دے۔ یہ بادشاہ خود کو خدا بھی کہلواتا تھا اور رعایا سے سجدہ بھی کرایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرت خداوندی کے سہارے نمرود کے دربار میں بے دھڑک پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا، بس اس کو یہی بہانہ مل گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے یہ سن کر کہا، ابراہیم، تو اپنے رب کا کوئی ایسا وصف بیان کر جو مجھ میں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، میرا رب وہ ہے جو جلا دیتا یعنی پیدا کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود، اس طرح تو میں بھی پیدا کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔
چنانچہ اس ناسمجھ نے جلاد کو بلا کر کہا، جس مجرم کو سزائے موت کا حکم ہو چکا ہو میرے سامنے پیش کر دو۔ مجرم حاضر کیا گیا تو اس نے مجرم سے کہا، جا، میں نے تجھ کو بری کیا۔ اس کے بعد ایک بے قصور شخص کے لیے جلاد کو حکم دیا، اس کو قتل کر دے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، نمرود، تمہارے رب کی طرح یہ کام تو میں نے بھی کر دکھایا، اب تم اپنے خدا کی ایسی بات بتاؤ جس کو میں نہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، میرا خدا تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہ بن پڑا اور بغلیں جھانکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کے معاملہ میں قوم پہلے ہی عاجز آ چکی تھی، اس لیے سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پروگرام بنایا کہ آپ کو دہکتی آگ میں ڈال کر پیچھا چھڑایا جائے۔ آگ میں جلا ڈالنے کا فیصلہ۔ قرآن کریم میں کفار کے اس فیصلہ کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہ مشرکین آپس میں کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ 1 مہینہ تک سارے شہر کے لوگ آپ علیہ السلام کے جلانے کے لیے لکڑی وغیرہ جمع کرتے رہے، پھر اس میں آگ لگا کر 7 دن تک اس کو دھونکتے، سلگاتے اور بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا آسمانی میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزر جائے تو وہ جل جائے۔ اس وقت ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھایا اور آپ کو اتنی تند و تیز دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ حق تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور آرام ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز رہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کچھ حالات و واقعات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مزید جانیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔